بچپن اور لڑکپن کی یادیں کسی انسان کی زندگی کا حسین سرمایہ ہوتی ہیں، جنہیں یاد کر کے انسان کے ماضی پرستی کو تسکین ملتی ہے۔ رمضان کا مقدس مہینہ آ رہا ہے تو ہمیں ہمارے بچپن کے وقتوں کے روزے یاد آنے لگے۔ ہمارے بچپن اور لڑکپن کے زمانے میں لوگ ماہ رمضان نہایت سادہ مگر پروقار طریقے سے گزارتے تھے۔ ہماری یادداشت کے مطابق ان روزوں کا زمانہ 1980 سے 1995 تک تھا۔ اس زمانے میں آج کل کی طرح رمضان اتنا پرتکلف نہیں ہوتا تھا، بلکہ سادہ ہوا کرتا تھا۔ نہ سحری میں اتنے تکلفات ہوتے تھے اور نہ افطار میں اتنے لوازمات۔ آبادی کم تھی اور آج کل کی طرح تعمیرات کی بہتات بھی نہ تھی، اس لیے زمین سادہ اور ماحول صاف ستھرا تھا۔ نہایت غربت کا زمانہ تھا، لیکن لوگ خوش طبیعت، خوش مزاج اور ہمدردی والے تھے۔ آپس میں دل جوئی، محبت اور ہمدردی تھی۔ افطار سے 2-3 گھنٹے پہلے خاتون خانہ سادہ سے کچن میں جا کر معمولی کھانا تیار کرنے میں مصروف ہو جاتی، جو دال اور گوشت کے شوربے پر مشتمل ہوتا۔ اسی طرح ذرا اچھے گھرانوں میں شوربے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ سبزی اور پکوڑے ہوتے۔ البتہ افطار کے وقت تقریباً ہر گھر میں اچار، چٹنی اور کھجور موجود ہوتی۔ محلے میں بعض لوگ قریبی پڑوسیوں کے ہاں سالن اور افطار بھیج دیتے، اور بعض اچھے گھرانوں کے لوگ افطار اور کھانا قریبی اور محلے کی مسجد میں بھیجتے۔ مسافر، غریب اور نادار لوگ بھی بعض اوقات افطار کے وقت کھانا مانگتے تو لوگ انہیں ضرور دیتے۔ اگر افطار کے وقت کوئی ریڑھی بان یا کوئی راہگیر نظر آتا تو اہل محلہ اور موجودہ لوگ انہیں افطار کی دعوت دیتے اور کہتے کہ آپ ہمارے ہاں روزہ افطار کرو۔ اس زمانے میں بعض نابالغ بچے بھی روزہ رکھتے۔ گھر میں روزے دار افطار کے وقت جب دسترخوان پر بیٹھتے تو معلوم کرتے کہ فلاں بچے نے کتنے روزے رکھے ہیں۔ پھر جب مغرب کی اذان کی آواز آتی تو گھر کا بزرگ تنبیہ آواز میں کہتا کہ اب بس چپ کر کے دعا مانگو۔ مساجد سے دور فاصلے پر گھروں میں لوگ پنکھوں تک کو بند کرتے تاکہ خاموشی میں اذان کی آواز سن کر روزہ افطار کریں۔ اب تو جدید انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ اب تو ہر گھر میں موبائل، ٹیبلٹس، کمپیوٹر اور مسجدوں کے اندر سائرن لگے ہوتے ہیں کہ روزہ 1 منٹ بھی لیٹ نہیں ہوتا۔ مگر اس زمانے میں نہ تو انٹرنیٹ تھا نہ موبائل تھے، بلکہ اس دور میں مسجدوں کے اندر مخصوص قسم کے طفل بجائے جاتے تھے یا لاؤڈ اسپیکر ہوتے تھے، جن کے اندر مولوی صاحب لوگوں کو افطار کرنے کا اعلان کرتے تھے۔ روزے دارو، اللہ نبی کے پیارو، جنت کے حقدارو، افطاری کا ٹائم ہو چکا ہے، لہذا روزہ افطار کر لو۔ اس قسم کی آوازیں سنائی دیتی تھی۔ افطار اور نماز مغرب کے 1-1.5 گھنٹے بعد مرد حضرات نماز تراویح کے لیے مساجد کا رخ کرتے اور خواتین گھروں میں نماز کا اہتمام کرتی۔ تراویح کے بعد افراد خانہ سو جاتے، جبکہ خواتین خانہ آدھی رات کو اٹھ کر سحری کا انتظام کرتی۔ وہ دور ایک سادگی کا دور تھا۔ ان دنوں اتنے پکوان نہیں ہوتے تھے۔ لوگ گڑ، شکر، دیسی گھی اور دہی سے سحری کرتے تھے، اور ساتھ میں اکا دکا سالن ہوتا تھا۔ اچار، چٹنی، یہ چیزیں ان دنوں بہت عام ہوا کرتی تھی اور ہر گھر میں موجود ہوتی تھی۔ وقت بدل جانے کے ساتھ ساتھ اب ایسی صحت بخش غذاؤں کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ ہمارے اپنے مشاہدے کے مطابق زیادہ تر روزے دار آج کل سحری میں پیزا، برگر، شاورما، ڈبل روٹی اور انڈا استعمال کرتے ہیں۔ اس زمانے میں ایک عام رواج یہ بھی تھا کہ گھروں سے سالن روٹی مسجد کے اندر بھیجا جاتا تھا، اور گھر گھر میں سے تقریباً ایک فرد روزہ مسجد کے اندر افطار کرتا تھا
اور مسافر ریڑھی بان راہگیر یہ بھی مسجد کے اندر روزہ افطار کرتے تھے۔ سب مل کر وہاں روزہ افطار کرتے اور کھانا پینا مسجد کے اندر کرتے تھے۔ پیار محبت سے رہتے تھے۔ بھائی چارے کا رواج عام تھا۔ 27ویں روزے کو مساجد کے اندر خصوصی عبادت کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ تمام لوگ ساری رات نوافل ادا کرتے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی عبادت کرتے تھے۔ روزے ختم ہونے کے ساتھ ہی عید کی بھی بڑی خواہش ہوا کرتی تھی۔ آخری روزے والے دن یہ سین ہوتا تھا کہ تمام لوگ روزہ افطار کرتے ہی اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑھ جاتے اور عید کا چاند دیکھنے کے لیے پرجوش ہوتے تھے۔ ہر بندے کی یہی خواہش ہوتی تھی کہ سب سے پہلے چاند مجھے نظر آئے۔ اس زمانے میں لوگ ایک دوسرے کو عید کارڈ بھیجا کرتے تھے اور عید کارڈ میں گفٹ بھی دیا کرتے تھے۔ وہ زمانہ بہت ہی خوبصورت زمانہ تھا، مگر اب وقت بدل گیا۔ لوگوں نے عید کارڈ دینا ختم کر دیے۔ اب ہم ترقی کے دور میں داخل ہو گئے ہیں۔ ہم نے ایک دوسرے کو عید مبارک کہنے کے بجائے SMS، واٹس ایپ اور ای میل پر عید مبارک بھیجنا شروع کر دی ہیں۔ ہماری دوریاں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ ہم صرف ٹیکنالوجی کے ذریعے ہی ایک دوسرے کو عید مبارک کہتے ہیں۔ عید کارڈ ختم ہو گئے۔ ایک دوسرے سے ملنے جلنے کا رواج بھی ختم ہو گیا، کیونکہ ہم ترقی یافتہ ہو گئے۔ ہم نے لوگوں کی قدر کرنا چھوڑ دی، ایک دوسرے سے ملنا بند کر دیا۔ ہم صرف اور صرف موبائل کے اندر گم ہو کر رہ گئے ہیں۔ ہم نے اپنے دوستوں اور رشتہ داری کے تمام رشتوں کو ختم کر دیا ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے ساتھ رہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔